بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں روزے کے چند ضروری مسائل کے تعلق سے بات کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص سحری کھا کر کلی نہ کرے اور اسی طرح سو جائے تو روزے میں کچھ حرج تو نہیں آئے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دانتوں میں اٹکا ہوا کھانا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر حلق سے اترنے والا کھانا چنے کی مقدار سے کم تھا تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سحری کھا کر منہ اور دانت صاف کر لینے چاہیے، کلی کر لینی چاہیے تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے روزے کی حالت میں بھول کر، اس کو پتہ ہی نہیں، غلطی سے کھا لیا، پی لیا، تو ایسی صورت میں کیا اس کا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو غلطی سے بھول کر اگر کوئی پیٹ بھر کے بھی کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی نے بھول کر غلطی سے، اس کو پتہ ہی نہیں، روزہ یاد ہی نہیں رہا اور کئی مرتبہ کھا لیا، پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں سرما، تیل اور خوشبو کا استعمال۔ روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا آنکھوں میں، یا سر میں تیل لگانا، یا خوشبو سونگھنا درست ہے۔ اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو۔ سرما دن میں لگائے، رات میں لگائے، سر میں تیل چاہے دن میں لگائے، رات میں لگائے، اسی طرح خوشبو جس وقت بھی لگائے۔ یہاں تک کہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی غلاظت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا اور نہ مکروہ ہوا، کہ اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے، سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، پھر بغیر غسل کیے ہوئے روزہ رکھ لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ ناپاکی کا گناہ الگ ہوگا، لیکن اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جب صبح ہو، جب بھی سہولت ہو تو غسل کر لینا چاہیے، اور پورا دن بھی اگر ایسے نکال دے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی، یا آپ خود بخود دھواں چلا گیا، یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا۔ البتہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا کہ جان بوجھ کے دھواں لے، جان بوجھ کے گرد و غبار لے اور اس کو حلق سے اتارے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ انجانے میں اس طرح ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد 1 صفحہ نمبر 922 میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ درج ہے کہ راستے کا غبار یا آٹے کی چھانس یا مکھی، مچھر وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی منہ میں روزے کی حالت میں چلی جائے اور معدے میں پہنچ جائے تو روزہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ ان اشیاء سے بظاہر بچنا مشکل اور دشوار ہے۔ تو انجانے میں ایسی حرکت ہو رہی ہے تو روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، البتہ جان بوجھ کے کیا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نیز یہی حکم اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی چیز پیسنے یا دوا کوٹنے کا غبار یا مزہ حلق میں محسوس ہو،
یا جیسے عورتیں کبھی کوئی چیز پکاتی ہے تو اس کو کچھ شبہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا لے کے زبان پہ رکھ کے چاٹ لیا پھر تھوک دیا، تو ایسی چیزوں سے روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں کسی کی نکسیر پھوٹ گئی، یعنی ناک میں خون آنے لگا، یہاں تک کہ اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا، تو کیا روزہ ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ اس کے روزے میں کچھ خلل نہیں آیا، یعنی نکسیر کے پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کے پیٹ میں خون نہ گیا ہو۔ ہاں، ناک میں سے خون آیا اور پھر وہ خون جو ہے اس کے پیٹ تک پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں کان کے اندر تیل ڈالنا یا پانی کا جانا، تو کان میں پانی کے خود بخود چلے جانے سے یا قصدن ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، برخلاف تیل کے کہ اس تیل اگر خود بخود چلا جائے اور وہ پیٹ تک نہیں پہنچا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی تیل خود بخود ڈالے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ تیل پیٹ میں داخل ہو جائے۔ کسی نے خود بخود تیل کان میں ڈالا اور پھر وہ تیل حلق کے راستے سے پیٹ تک پہنچ گیا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ پیٹ تک نہیں پہنچا تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے وقت غلطی سے جان بوجھ کر دماغ تک پانی پہنچ گیا، اس نے ناک میں پانی لیا پھر کھینچا اور اتنا زور سے کھینچا کہ دماغ تک پانی پہنچ گیا، دماغ تک پانی پہنچ گیا، یا دماغ تک تو نہیں پہنچا مگر اتنی دور تک کہ اس سے تکلیف ہوئی، تو اب شرعاً کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ناک کی راہ سے پانی پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ناک سے حلق میں پانی چلایا تب روزہ فاسد ہوگا۔ دماغ تک پہنچنے کی شکل میں تردد ہے، یعنی بعض فقہا کو اس میں شک ہے، البتہ اس سے بچنا چاہیے اور اتنا زور سے پانی نہیں کھینچنا چاہیے کہ وہ دماغ تک یا دور تک پہنچ جائے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے روزے میں فساد آتا ہے۔ بدن کے مساموں سے جو تیل، مثلا کوئی یہاں تیل مالش کرے یا جسم پر، اب یہ جو باریک باریک چھید ہے، سوراخ جیسے نظر آتے ہیں چمڑی کے مسا میں، اگر اس میں سے تیل جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو شخص پانی سے نہایا اور اس کو جسم کے اندر سردی محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیز آنکھوں میں دوا ٹپکائی، کسی نے آنکھ میں دوائی ڈالی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس دوائی کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، لیکن اس طرح بدن پر تیل مالش کرنے سے یا غسل وغیرہ کرنے سے بدن میں ٹھنڈی کا احساس ہوا یا آنکھوں میں دوا ٹپکائی گئی اور اس کا مزہ حلق تک محسوس ہوا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں روزے کے تعلق سے، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی ہمارے روزوں کو روزے فرمائے
اور جو روزے کے حق ہے اللہ ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت کا، بے انتہا فضل کا معاملہ فرماوے، اور ہمارے روزوں کو، تراویح کو، اور جو کچھ نمازیں، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ ہو رہا ہے، اللہ اس کو اپنی شائن شان قبول فرماوے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔